حیض والے مرد۔ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک باپ نے بیٹے سے پوچھا، حیض کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ پہلے تو بیٹے نے شرماتے ہوئے اپنی آنکھیں جھکا لیں کہ باپ مجھ سے کس طرح کے سوال کر رہے ہیں، لیکن پھر سوچا کہ شریعت کے مسائل میں شرمانا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر ضروری مسائل میں بھی شرمائیں گے تو ہمیشہ جاہل ہی رہ جائیں گے۔ پھر بیٹے نے ہمت کر کے سر اٹھاتے ہوئے اپنے دل میں الحمدللہ پڑھ کر اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ ہم بھی اب اپنے آپ کو ان آزاد خیال لوگوں میں شمار کر سکتے ہیں جو اپنے گھر میں ہر قسم کے موضوع پر کھل کر بات کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی مجھے وہ سارے بیتے ہوئے سال یاد آ گئے جو میں نے ابا جی کے رعب اور دہشت کے ساتھ اس گھر کے گھٹن زدہ ماحول میں گزار دیے تھے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ابا جی، حیض ایک ایسے سرکل کا نام ہے جس سے ہر جوان عورت مہینے میں ایک بار گزرتی ہے، اور اس کی کم از کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتی ہے۔ ابا جی نے پھر پوچھا، تو پھر عورت اس حالت میں کیا کرتی ہے؟ میں نے کہا، ابا جی، عورت اس حالت میں نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ ہی روزہ رکھتی ہے اور نہ ہی تلاوت قرآن پاک کر سکتی ہے۔ تو ابا جی نے بہت ہی سخت اور اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، بیٹا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھ میں اور اس حیض والی عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی تم بھی نہ تو روزہ رکھتے ہو اور نہ ہی نماز پڑھتے ہو اور نہ ہی تلاوت قرآن پاک کرتے ہو، تو پھر اس حیض والی عورت اور تم میں کیا فرق ہوا؟ تو ایسے مرد اس حیض والی عورت سے کہیں بدتر ہیں جو بغیر کسی عذر کے نماز، روزہ اور تلاوت قرآن پاک سے دور رہتے ہیں، اور وہ بھی رمضان کے اس مبارک مہینہ میں جس میں ایک نیکی 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر اجر زیادہ ہے تو اس مہینہ میں عبادت نہ کرنے کا گناہ بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس ماہ مبارک میں محروم رہا وہ ہمیشہ کے لیے محروم رہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ سکے۔